میں ہوں آپ کا ہوسٹ عزیز بلوچ۔ آپ سب کو آپ کے اپنے چینل عزیز بلوچ موٹیویشن میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نیکی کیا ہے۔ یہ پوری کائنات ایک نظام کے تحت چل رہی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان پر سیارے اور ستارے اپنے ایک نظام کے تحت برسر پیکار ہیں۔ جیسے ہمارا نظام شمسی ہے، ہم زمین پر رہتے ہیں اور یہ دھرتی سورج کے گرد دوسرے سیاروں کی طرح ایک مخصوص مدار میں گھومتی ہے، جس کے لیے اسے ایک مخصوص وقت، مخصوص رفتار اور مخصوص اصولوں کی پاسداری کرنی ہوتی ہے، اور یہ نظام چلتا رہتا ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا مختلف ممالک میں تقسیم ہے، ہر ملک کا ایک الگ سیاسی نظام ہے، ادارے ہیں جو مختلف کاموں کے لیے بنائے جاتے ہیں، ہر ادارے کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے، اس نظام کے تحت اس کے نتائج بھی برآمد ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا معاشرہ ہے، یہ ہمارا معاشرہ خاندانوں پر مشتمل ہے، فیملیز پر مشتمل ہے۔ ہر فیملی کا ایک الگ نظام ہوتا ہے، ایک الگ سسٹم ہوتا ہے جس کے تحت وہ فیملی چل رہی ہوتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جب ہم انفرادی طور پر دیکھتے ہیں تو ایک فرد کا جسمانی اور ذہنی سسٹم ہوتا ہے جس کی تحت اس کی زندگی میں نتائج برآمد ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ درست نظام کے تحت چل رہا ہوتا ہے تو درست نتائج برآمد ہوتے ہیں، اگر وہ غلط نظام کے تحت چل رہا ہوتا ہے تو اس کے غلط نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ تو کسی سسٹم کے درست ہونے یا کسی سسٹم کے غلط ہونے کا پتہ اس کے نتائج میں سے لگایا جاتا ہے۔ سسٹم کو درست کرنا یا رکھنا نیکی ہے۔ بعض اوقات ہمارے تجربے میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو لوگ سسٹم کو بگاڑ رہے ہوتے ہیں وہی لوگ سسٹم کے خراب ہونے کا رونا بھی رو رہے ہوتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے لوگ ووٹ دیتے ہیں، غلط لوگوں کو اقتدار پہ لاتے ہیں، جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو غلط قوانین بناتے ہیں، غلط پالیسیاں بناتے ہیں، کرپشن رائج ہوتی ہے اور ایک کرپٹ معاشرہ جنم لیتا ہے۔ پھر اسی طرح وہی رونا رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاں سڑکیں صحیح نہیں ہیں، ہمارے یہاں صحت کا نظام صحیح نہیں ہے، ہمارے یہاں تعلیم کا نظام صحیح نہیں ہے، انصاف رائج نہیں ہے۔ تو یہ ایک طرح کا ڈھونگ یا ایک طرح کا دکھاوا ہوتا ہے۔ ایسے سیاستدان جو معاشرے میں کرپشن کو پھیلاتے ہیں، غلط قوانین رائج کرتے ہیں، وہ ذہنی طور پر اب نارمل ہوتے ہیں اور ان کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے ایسے عوام جو ایسے لوگوں کو اقتدار میں لاتے ہیں ان کو بھی علاج کی ضرورت ہے، وہ بھی اب نارمل ہوتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر ایک ڈرم ہے اس کے اندر سوراخ کر دیا جائے اور پھر اس میں پانی بھرا جائے، آپ اس کو بھرتے جاؤ، اس سوراخ کی وجہ سے، اس ڈرم میں سے لیکیج کی وجہ سے وہ پانی ضائع ہوتا جائے گا، آپ کی محنتیں ضائع ہوتی جائیں گی اور اس کے اچھے نتائج برآمد نہیں ہوں گے۔ انسان جو اپنے ریسورسز پہ یا وہ قومیں یا وہ ملک جو اپنے ریسورسز پہ یقین رکھنے کے بجائے دوسری قوموں یا دوسرے ممالک کے ریسورسز پر نظر رکھتے ہیں اور اپنے ریسورسز کو ضائع کرتے رہتے ہیں، تو پھر ان کو انٹرنیشنل بھکاری کا کردار ادا کرنا پڑتا ہے اور ان کو امداد پہ ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے۔ جو دوسروں کے ریسورسز پہ نظر رکھتے ہیں تو دوسرے ان کے گھروں پہ نظر رکھتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں ہمارے گھروں کو کس چیز کی نظر لگ گئی۔ تو یہ نیکی نہیں ہے۔ اگر آپ خوددار نہیں ہیں، آپ بھیک پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اور آپ کے اندر وہ عزت نفس پھر ختم ہو جاتی ہے، اور جب ایک انسان کے اندر یا کسی قوم کے اندر عزت نفس ختم ہو جاتی ہے تو وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی، کیونکہ انسان کی ترقی کے لیے لازمن ہے کہ اس میں عزت نفس مضبوط ہو اور وہ اپنے ریسورسز کو اچھی طرح سمجھتا ہو۔ ممالک کے اندر بالخصوص جو پسماندہ ممالک ہیں ان کے اندر جو بینکنگ کا سسٹم ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے لوگ قرضوں کی طرف توجہ دیتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اپنے ریسورسز نہیں ہیں، اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم کاروبار کریں اور کوئی پیسہ انویسٹ کر سکیں، تو پھر وہ قرضے لیتے ہیں۔ اب بینکیں قرضوں کے لیے اپنا انٹرسٹ رکھتی ہیں، اپنے انٹرسٹ ان کے اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ جب وہ قرضہ پہلے تو انہیں بڑی مشکل سے ملتا ہے، ایسے جو لوگ ہیں جو غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، پھر وہ انٹرسٹ چکانے میں ہی لگ جاتے ہیں۔ وہ کاروبار کیا کریں گے، اس میں ترقی کیا کریں گے، وہ انٹرسٹ چکانے میں ہی لگ جاتے ہیں۔ تو اس میں عوام کی فلاح یا بہبود سے زیادہ بینکوں کی خود کی ترقی ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر لوگ یہ رونا رونے لگ جاتے ہیں کہ ہمارے نصیب ہی ایسے ہیں۔
اکثر لوگ اپنے نصیب کا رونا رونے لگ جاتے ہیں کہ شاید ہمارے نصیب ہی ایسے ہیں اور ہم اپنی قسمت کو نہیں بدل سکتے۔ ایسے لوگ جو کرپٹ نظام کو دعوت دیتے ہیں، ایسے لوگ جو کرپٹ حکمرانوں کو اقتدار پہ لاتے ہیں، وہ ان کے ساتھ برابر کے مجرم ہوتے ہیں۔ آج سے 2500 سال پہلے یونان کے فلسفی سقراط نے کہا تھا کہ علم نیکی ہے۔ انسان کو صحیح اور غلط کا فرق کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ علم کے بغیر انسان نیکی بھی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ وہ پرکھ ہی نہیں کر سکتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ صحیح اور غلط کو سمجھنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور علم کے بغیر معاشرے میں حسن پیدا نہیں ہو سکتا، انصاف پیدا نہیں ہو سکتا، چیزیں اپنی درست جگہ پر نہیں رکھی جا سکتی ہیں۔ اٹلی کے فلاسفر میکاولی نے کہا تھا کہ لوگ نیکی یا اچھے کام جب کرتے ہیں جب ان کو اچھے کام کرنے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے، کیونکہ جو انسان اچھائی کرتا ہے اسے ریوارڈ، فیڈ بیک یا اپریسیشن لازمی ملنی چاہیے، اور کسی بھی انسان کو اگر اپریسیشن نہیں ملتی تو پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے، اور پھر وہ چیزیں جو وہ درست بھی کر رہا ہوتا ہے اس ٹریک سے ہی ہٹ جاتا ہے۔ اسی اصول پہ جو میکاولی نے جو نظریہ بتایا، اسی نظریے پر عمل کرتے ہوئے یورپ اور امریکہ کے بر اعظموں کے لوگوں نے بے پناہ ترقی کی ہے۔ وہاں کے معاشرے میں لوگوں کو اچھے کاموں کے لیے اپریسیشن ملتی ہے، ان کو ریوارڈز ملتے ہیں، تو وہ دن بدن ترقی کرتے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ جس معاشرے کے اندر اپریسیشن کی کمی ہے اور کرپشن ہے، تو وہ معاشرہ ترقی کرنے کے بجائے تنزلی کا شکار ہوتا ہے۔ درست چوائسز کرنا، درست فیصلے کرنا، چیزوں کو اپنی صحیح جگہ پر رکھنا اور صحیح اصولوں پر عمل کرنا ہی کامیابی کی ضمانت ہے، کیونکہ سسٹم کو درست کرنا اور درست رکھنا ہی اصل نیکی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ میرے چینل عزیز بلوچ موٹیویشن کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ میری ویڈیوز براہ راست آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔